یہ بہت ہی مسرت کی بات ہے کہ 15 روزہ ایک اجلاس ہوتا ہے اور اقبال پر ایک مسلسل گفتگو ہوتی ہے فکر اقبال کے تناظر میں اور اقبال کے دیگر پہلو. اگرچہ ذاتی طور سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب کسی بڑے مفکر پر بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے تو پھر جو ماہرین ہوتے ہیں وہ بھی اپنی ایک سپیس بنانا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جو اصل متن ہے وہ کہیں تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہے اور شارحین اور مفسرین جو ہے ان کی آراء جو ہے وہ کچھ زیادہ معتبر ہونے لگتی ہیں. یہ دنیا کے بڑے بڑے متون کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے کہ لوگ تفسیروں اور ترجموں اور تشریحوں کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن اصل متن جو ہے اس کو کہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. میری جو آج کی معروضات ہیں وہ اقبال پر ہونے والی جو گفتگویں ہیں ان سے قدر مختلف ہیں. منفرد نہیں کہوں گا، مختلف ہیں، اس لیے کہ ہم نے اقبال کی فکر پر تو بہت زیادہ گفتگو کی ہے لیکن اقبال بطور شاعر انہوں نے اپنے فن کے ارتقاء کے لیے کیا ٹولز استعمال کیے، کیا ان کے ہاں وسائل ہیں، شعری وسائل ہیں، کیا صنائع بدائع ہیں. وہ اقبال نے ایک شعر کہہ رکھا ہے کہ خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے. اچھا، ہمارے احباب اس شعر کو ایک اظہار عجز سمجھتے ہیں. میں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ اس میں اقبال گلہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو میری قلندری تو پسند آ گئی ہے لیکن میرا شعر کیا ہے اور میری شاعری کیا ہے اس پر بہت کم توجہ ہوئی ہے، توجہ ہوئی نہیں ہے. تو اقبال کے آرٹ پر بھی گفتگو ہونی چاہیے کیونکہ اقبال بنیادی طور پر تو شاعر ہیں. اگر انہوں نے کہیں کہا بھی ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں تو یہ ان کا عجز ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ فرماتے ہیں کہ شاعری جزوی است پیغمبری تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس سلسلے کو خود آگے بڑھایا ہے اور ان کا جو معتبر کلام ہے وہ شاعری کی صورت میں ہے. باقی تو انہوں نے انگریزی میں کچھ خطبات ہیں ان کے یا کچھ دیگر متون ہیں ہلکے پھلکے. اور ایک چھوٹی سی بات میں اور کرتا چلوں اپنی گفتگو سے پہلے کہ بعض گفتگویں بہت عالمانہ ہوتی ہیں. بعض گفتگویں عالمانہ تو نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ بات سن کے ہمیں ایک نئی جہت ملتی ہے، ایک نئی ڈائمنشن ملتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو آج کی گفتگو ہے وہ کوئی بہت عالمانہ تو نہیں ہوگی لیکن اقبال کی تفہیم کے سلسلے میں، یہ اقبال کے آرٹ پر توجہ کے سلسلے میں ایک جہت نمائی ضرور ہوگی. اقبال کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ہمارے قومی شاعر ہیں تو ہم اقبال کو بھی صرف قومی فکر کے تناظر میں دیکھتے ہیں، یہ اقبال کے جو دیگر متعلقات ہیں تو ان کو بھی ہم صرف قومی تناظر میں دیکھتے ہیں. حالانکہ وہ بہت بڑے شاعر ہیں. یعنی اگر آپ اپنی پوری اردو شاعری کو دو بڑے ادوار میں تقسیم کرتے ہیں تو اس کی جو درمیانی حد ہے وہ اقبال ہے. یعنی ہمارا جو کلاسیکل پیریڈ ہے وہ اقبال پہ ختم ہو رہا ہے اور ہمارا جو جدید شعری لحن ہے وہ اقبال سے شروع ہو رہا ہے. یعنی اقبال ایک حد امتیاز ہیں ہمارے پرانے ادب میں اور نئے ادب میں یا نئے شعری لحن میں. ایک مسئلہ اقبال کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے اقبال کو فارسی کی شعری روایت میں تو سمجھنے کی بہت کوشش کی ہے اور اس میں بھی پھر ہم نے ان شاعروں کو منتخب کر لیا کہ جو ہماری قومی فکر سے ہم آہنگ تھے. یعنی حضرت مولانا جلال الدین رومی، حضرت سنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن جو دیگر شعراء ہیں ان کے تناظر میں ہم نے نہیں دیکھا.
اب ایران میں بھی جو اقبال شناسی کا عمل ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک امت کے فکر کے تناظر میں ہے، ورنہ ہم ایرانی دوستوں سے جب یہ پوچھتے ہیں کہ وہاں غالب پہ کتنا کام ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں وہاں تو غالب کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غالب کوئی چھوٹا شاعر ہے، کیونکہ ہم اپنے شاعروں کو بعض اوقات ایک خاص فکری تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر ہم ان کو اپنے نیریٹو کے تناظر میں تو اہمیت دیتے ہیں، لیکن کسی اور حوالے سے ہو تو پھر ہماری توجہ جو ہے ادھر کم جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اقبال کو فارسی کی شعری روایت میں تو بہت دیکھا ہے، اور ان کی نظموں کی ٹیکنیک کے سلسلے میں بعض ناقدین نے انہیں مغربی تناظر میں بھی دیکھا ہے، یعنی براؤننگ کے تناظر میں یا ٹینیسن کے تناظر میں یا اس سے پیچھے جیوفری چوسر کے تناظر میں۔ لیکن اقبال اردو کے شاعر ہیں اور ظاہر انہوں نے فارسی میں بھی شعر کہا، لیکن جو اقبال ہمیں متاثر کرتا ہے ہمارے ایک عام آدمی کو، یا ہم ایک عام آدمی کو سمجھا سکتے ہیں تو وہ اردو کے شعر سے سمجھا سکتے ہیں۔ فارسی کا جب ہم شعر پڑھیں گے تو اس کا ساتھ اس کا متن ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ بات کہی ہے غالب یا اقبال نے۔ تو اردو کی شعری روایت کیا ہے؟ اردو کی شعری روایت سے کیا اقبال نے کوئی استفادہ کیا یا نہیں کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شاعر اتنا بڑا شاعر ہو جائے اور وہ اپنی شعری روایت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو؟ ہم نے ایک گمان یہ بھی کر لیا کہ اقبال سے پہلے جو شاعر تھے وہ تو بس گل و بلبل کے فسانے رقم کرتے تھے، ان کے ہاں عشق و معشوقی تھی، اور اقبال جو ہے وہ اس نے قومی فکر جو ہے وہ پہلی بار اپنی شاعری میں برتی ہے۔ تھوڑی سی ہم اہمیت پیچھے دے دیتے ہیں تو حالی کو دے دیتے ہیں یا اکبر کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ روایت جو اقبال کے بعد ہے تو ہم ان شاعروں کو گمراہ سمجھتے ہیں، راشد ہیں تو وہ گمراہ ہیں، فیض ہیں تو وہ گمراہ ہیں، میرا جی ہیں تو وہ گمراہ ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شاعر جس کا تعلق مسلم تہذیب سے ہو، مسلم خطے سے ہو، وہ اس کے قارئین، اس کے ناظرین، اس کے مخاطبین مسلمان ہوں اور وہ خود ایک گمراہ آدمی ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ فیض نے بھی جو ترانے پڑھے تو اس میں بھی اس نے اسلامی استعارے استعمال کیے، بلکہ ان کی ایک نظم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ، تو وہ تو قرآن کی ایک آیت سے انہوں نے ایک عنوان بنایا، اور ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے۔ تو اگر انقلاب کا پیغام بھی دیا جا رہا ہے تو استعارہ اسلام کا ہے۔ اسی طرح نون راشد کے ہاں بنیادی استعارہ ریت کا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ سرزمین حجاز کا استعارہ ہے، اور ان کا جو جلائے جانے کا حادثہ ہے اس پر بھی تحقیقات موجود ہیں کہ ایسی کوئی وصیت نون راشد نے نہیں کی تھی۔ میں نے پچھلے دنوں ایک حمد کے حوالے سے مضمون لکھا تو اس پہ ایسی نظمیں منتخب کی کہ جس میں شعراء اللہ تعالیٰ سے مخاطب تھے اور انہوں نے اپنی شاعری میں خدا کے حضور اپنا گریہ پیش کیا ہے۔ میں میرے خیال میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں، میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ اقبال نے اپنی شعری روایت سے کتنا استفادہ کیا۔ اچھا، اب شعری روایت سے استفادے سے یہ بالکل نہ مراد لیجئے گا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں نے تو فلاں خیال فلاں جگہ سے لے لیا، یا ایک اور سرقے کا الزام ہوتا ہے کہ اس نے فلاں جگہ سے سرقہ کر لیا۔ شعری روایت کو نبھانا، اپنے ماقبل معتبر اور بزرگ شعراء سے استفادہ کرنا، یہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اور سرقہ کرنا یا نقل اتارنا یہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کا ایک بہت زبردست مضمون ہے ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ، روایت اور انفرادی صلاحیت۔ تو اس میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شاعر ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی شعری روایت سے استفادہ نہ کر رہا ہو، اور یہ استفادہ وہ نہیں ہوتا جو کچی پکی عمر کا ہوتا ہے، یہ پختہ عمر کا ہوتا ہے۔
یہ مستحکم عمر کا جو حصہ ہوتا ہے جس میں ایک شاعر کا شعور اپنے پورے عروج پہ ہوتا ہے. تو ایک جو جینوئن شاعر ہوتا ہے وہ اپنی شعری روایت سے ایک بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اپنا ایک فکری نظام تشکیل دیتا ہے. اقبال کی جو پہلی نظم جس سے اقبال کی ایک شناخت بنی وہ شکوہ جواب شکوہ ہے، طویل نظم. ہم نے کبھی یہ نہیں غور کیا کہ یہ شکوہ جواب شکوہ صنف کے لحاظ سے کیا ہے. کیا یہ کوئی غزلیہ متن ہے؟ کیا یہ کوئی حمدیہ متن ہے؟ کیا یہ کوئی نعتیہ متن ہے؟ یا اس کا کوئی تعلق ہماری اردو کی شعری روایت سے ہے یا نہیں ہے؟ آپ غزل، نظم، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، ظاہر ان سب اصناف کو جانتے ہیں، لیکن ایک صنف ہوا کرتی تھی، اسے کہتے تھے واسوخت. واسوخت واسوخت وہ صنف ہے کہ جس میں شاعر اپنے محبوب کو جلی کٹی سناتا ہے، اور اس کی ایجاد کنندہ میر اور سودا ہیں. میر کی واسوختیں، سودا کی واسوختیں بڑی شاندار ہیں. یعنی آپ نے اپنی اردو کی شعری روایت میں یہ تو دیکھا ہے کہ شاعر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، لیکن جب وہ اس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے تو اپنے غصے کا اظہار بھی تو شاعر نے کہیں کیا ہوگا نا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی کے دوست ہوں اور کوئی ہمارے ساتھ برا کرے اور ہم اسے جلی کٹی نہ سنائیں. اور یہ جو جلی کٹی سنانا ہے یہ کوئی خدا نہ خواستہ حاجب نہیں ہوتی. حاجب ایک اور چیز ہے. حاجب جو ہوتی ہے وہ نفرت اساس ہوتی ہے، وہ بغض اساس ہوتی ہے، وہ اناد اساس ہوتی ہے، جبکہ واسوخت میں ایسا نہیں ہوتا. واسوخت میں واو الف سین واو خیتے، سوختن جلنا، سوختن فارسی کا مصدر ہے جلنا. تو میں آپ کی خدمت میں میر کی واسوخت کے 2 بند پڑھتا ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کیا یہ میر کے بند ہیں یا اقبال کے بند ہیں. میں پھر کہوں گا کہ اس کو خدا نخواستہ آپ کوئی سرکے یا کسی منفی معنی میں نہ دیجیے گا. اقبال فرماتے ہیں کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غمے دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرات آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. اب میں میر کا متن پڑھتا ہوں. طرز اے رشک چمن اب تیری کچھ تازی ہے، ساتھ غیروں کے میرے حق میں سخن سازی ہے، داغ رکھنے کو میرے انہی سے گل بازی ہے، ہمدمی ان سے انہی سب سے ہما بازی ہے، گوش کر میرے بھی شکوے کی طرف گل کے رنگ، رکتے رکتے روش غنچہ ہوا ہوں دل تنگ. تو آپ نے میر کے واسوخ کا یہ متن دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اقبال میر سے استفادہ کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ میر کا تجربہ انفرادی ہے، اس کا عشق ذاتی ہے اور اس کا محبوب مجازی ہے. اقبال نے اس پیراڈائم کو شفٹ کر دیا کہ مسئلہ اجتماعی ہے، محبوب حقیقی ہے اور آشوب تہذیبی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہاں جس طرح میر مخاطب ہو رہے ہیں اسی طرح یہاں اقبال مخاطب ہو رہے ہیں. اب دیکھیے اقبال نے اپنے شکوے میں جو سب سے بڑا گلہ کیا ہے کہ اے خدا دیگر قوموں پر تو تیرے بڑے انعام و اکرام ہیں اور ہمیں صرف وعدہ حور ہے، ان کو حور و قصور ہیں، اور اے خدا تو یہ بھی دیکھ کہ اس امت سے پہلے کس امت نے تیرے لیے کام کیا. یہ شکوے کا بنیادی متن ہے نا. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خو کرے پیکرے محسوس تھے انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. اب
اسی بات کو ذرا میر کی زبانی سنیے. پیشتر ہم سے کوئی تیرا طلبگار نہ تھا، ایک بھی مرگے سے بیمار کا بیمار نہ تھا. جنس اچھی تھی تیری لیک خریدار نہ تھا، ہم سوا کوئی تیرا رونق کے بازار نہ تھا. کتنے سودائی جو تھے دل نہ لگا سکتے تھے، آنکھیں یوں موند کے وہ جی نہ جلا سکتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ میر کی واسوخت اور اقبال کا شکوہ دونوں کے مابین کتنا ایک اشتراک ہے. نہ صرف یہ ہے کہ صنف کے حیت بنیاد پہ، نہ صرف یہ ہے کہ حیت کی بنیاد پہ، بلکہ جو قوافی کا نظام ہے، جو آہنگ ہے، جو تراکیب کا حسن ہے، تو وہ سارے کا سارا میر کے شکوے میں جو ہے وہ میر کی واسوخت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. میں ایک بار پھر یہ واضح کر دوں کہ میر کا یہ واسوخت آپ کو سنا کر یہ ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے کہ اقبال نے کو وہاں سے کوئی سرقہ کیا، بلکہ شعری جو روایت ہوتی ہے اس سے جو استفادے کا فلسفہ ہے، تو اقبال نے میر سے استفادہ کیا. وہ جو واسوخت ایک نجی تجربے کی بنیاد پہ ہے، تو اقبال نے اسے اجتماعی تجربے کی بنیاد پہ شکوے سے ہم آہنگ کیا. اچھا، اقبال کی شاعری میں جو تصور عشق ہے، تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اقبال کا اپنا ایک آہنگ ہے. یعنی جیسے اقبال فرماتے ہیں کہ کہیں مولا علی خیبر شکن عشق، یا عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. اب یہ اقبال نے اپنے آہنگ میں اپنا ایک جو تصور عشق ہے وہ پیش کیا ہے. لیکن اگر ہم اسی تصور عشق کو میر کی مثنویات میں تلاش کریں تو جو اقبال کی لفظیات ہیں کم و بیش ویسی ہی لفظیات ہمیں میر کے ہاں نظر آتی ہیں. خصوصاً جو اقبال کی مثنوی ہے دریائے عشق، یا آپ دیگر مثنویات دیکھیں، جیسے میر فرماتے ہیں کہ عشق حق ہے کہیں، نبی ہے کہیں، ہے محمد کہیں، علی ہے کہیں، یا عشق عالی جناب رکھتا ہے، جبرائیل و کتاب رکھتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جو فلسفہ ہمیں میر کی مثنویات میں نظر آتا ہے، اسی شعری روایت سے استفادہ کرتے ہوئے اقبال اپنے آہنگ میں ایک اپنے فلسفے کو بیان کرتے ہیں. اچھا دیکھیے، میں اپنی گفتگو کو چند ایک شعراء تک محدود رکھوں گا. ظاہر شعری روایت جو ہے یہ تو بہت طویل ہے، کہیں امیر خسرو اور قلی قطب شاہ سے آگے بڑھتی ہے، اور ولی، میر، خواجہ میر درد، یہ سب پھر آگے آتے ہیں، غالب ہیں، پھر حالی اور اکبر ہیں. تو ایک طویل روایت ہے. تو میں اپنی گفتگو کو میر، غالب اور داغ دہلوی تک محدود رکھوں گا. اچھا دیکھیے، غالب کی شاعری جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک انا کا پہلو نظر آتا ہے، اور بعض ناقدین نے اسے نرگسیت قرار دیا ہے، جیسے یہ کوئی غالب کا ایک نجی یا نفسیاتی مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیے، آپ اسے انا کہیں یا خودی کہیں، یعنی اقبال کی شاعری میں جو ایک بنیادی فلسفہ ہے وہ خودی کا فلسفہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی شاعری میں خودی کا فلسفہ جس آہنگ میں جس قرینے سے پیش ہوا ہے، اگر اس سے پہلے ایک غالب کی شاعری میں یہ انا کا رنگ نہ پیش ہوتا، نہ ظاہر ہوتا، تو شاید اقبال کے ہاں بھی خودی کا فلسفہ ایسے نمایاں ہو کر سامنے نہ آتا. یعنی آپ دیکھیے کہ خودی کیا ہے؟ خودی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. تو پہچاننا کیا ہے؟ آپ اس وقت اپنے آپ کو پہچانتے ہیں جب آپ اپنے ارد گرد کی اشیاء کو، ارد گرد کے عناصر کو، ارد گرد کی فلسفیز کو، ارد گرد کے تصورات کو، ان کی آپ نفی کرتے ہیں یا انہیں کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں. تو جب ہم غالب کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو یہ پہلو ہمیں غالب کے ہاں نمایاں نظر آتا ہے. ہم اکبر کو، حالی کو پیشرو اقبال کہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ قومی فکر کے تناظر میں اکبر پیشرو اقبال ہو سکتے ہیں، حالی پیشرو اقبال ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم خودی کے فلسفے کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں اگر اقبال کا کوئی فکری پیشرو نظر آتا ہے تو وہ مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں. اس وقت اردو تنقید میں ایک بحث نقطہ ملتا ہے ساختیات کا.
اس میں ایک اس سے پیچھے جائیں تو ایک رشین فارملزم ایک پوری تحریک تھی. اس میں ایک ٹرم جو ہے وہ متعارف کرائے گئے تھے ڈی فیملیرائزیشن کی. یعنی ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو اس لیے بھی اہمیت نہیں دیتے کہ ہم ان سے فیملیئر ہوتے ہیں. ہم اگر ان کو ڈی فیملیرائز کریں تو ہم ان کا ادراک حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ہم چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں, چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں. نظر آنا ایک اچانک حادثہ ہوتا ہے, جبکہ دیکھنا ایک شعوری عمل ہوتا ہے. آپ کو جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ایک حادثہ ہے. یعنی میں جا رہا ہوں تو میرے آگے جو کچھ آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں یہ چیز میں نے دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کے لیے رکا, میں نے اس کو دیکھا, میں نے اس پہ توجہ دی. اور آپ نے عموماً یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بہت فیملیئر چیزیں ہوتی ہیں. آپ کبھی آئینے میں اپنے گھر کو دیکھ لیں, آپ کو اپنے گھر ذرا مختلف لگے گا. آپ کو اچانک محسوس ہوگا اچھا یہ گھر کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. جب آپ سامنے دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا گھر اور طرح نظر آتا ہے, لیکن جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا گھر اور طرح نظر آتا ہے. تو غالب ہماری اردو شاعری کی روایت کا پہلا آدمی ہے جو تصورات کو, جو مسلمات کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے دیکھ رہا ہے, جو پہلی بار بطور فرد اپنی شناخت متعین کرواتا ہے. یعنی ہم اگر کہیں کہ غالب ایک انا پرست شاعر ہیں یا غالب کے ہاں ایک نرگسیت ہے تو ایسا نہیں ہے. غالب کی انا ایک فرد کی انا نہیں ہے. غالب کی انا اس انسان کی انا ہے کہ جو ایک باشعور ہے. لیکن باشعور انسان جو ہوتا ہے اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد تصورات کا ایک حالہ ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ شروع میں گزارش کی ہے کہ بعض اوقات کسی متن پہ جب ہم بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں تو تفسیروں اور تشریحوں کا اتنا زیادہ ایک حالہ ارد گرد بن جاتا ہے کہ چاند خود نظر نہیں آتا. تو اسی طرح بہت سارے تصورات ایسے ہیں کہ غالب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان تصورات کی موجودگی میں کم از کم میں اپنے آپ کو دریافت نہیں کر سکتا, میری خودی سامنے نہیں آ سکتی. چنانچہ غالب خدا ہو, کائنات ہو, جنت ہو, بہت کائنات کی مقدس ہستیوں کے بارے میں تصورات ہو, ان کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے دیکھتا ہے. مثلا حضرت مسیح کے بارے میں کہ آپ مسیحا تھے, اور ہم تو یہ بھی جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں ظاہر ہے چونکہ ہم صاحب ایمان لوگ ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو غالب پہلا شاعر ہے جو کہتا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی, ہے تو ہوگا, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. جس دن میرے دکھ کی دوا کرے گا تب میں اس کو مانوں گا نا. اور دیکھیں حضرت مسیح مردوں کو زندہ کرتے تھے اور غالب کو اللہ نے 7 اولادیں دی اور 7 اولادیں واپس لے لی. تو میرے لیے ایک وہ کاہے کا مسیح ہے, ابن مریم ہوا کرے کوئی. یا کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب, آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. وہ جو ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے, تو غالب کہتا ہے کہ میں کوئی موسیٰ تھوڑی ہوں, میں تو غالب ہوں میں تو غالب ہوں. تو آئیں, یہ نہیں کہہ رہا کہ میں غالب ہوں اور حضرت خدا نے خاص حضرت موسیٰ نہیں. آپ ہر تجربے سے خود گزریے, آپ کو چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے, آپ خود چیزوں کو دیکھیں. وہ جو دیدہ بینا کی بات اقبال کرتے ہیں جگہ جگہ, ٹھیک ہے, یا دل بیدار کی بات کرتے ہیں. ابھی میں اگر داغ کا ایک شعر پڑھوں کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے. اب دیکھیں دل زندہ کی ترکیب جو ہے وہ درد جیسے شاعر کے ہاں آئی ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اے دل زندہ تو جی رہا ہے تو میں جی رہا ہوں. تو غالب پہلا شخص ہے جو بہت مقدس ہستیوں کو بھی چھوڑتا نہیں ہے اور کہتا ہے میں ان کو اپنے زاویے سے دیکھوں گا. مثلا حضرت خضر کے بارے میں شعر ہے, وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناس خلق ہے خضر. دیکھیں زندگی میں سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے لوگوں کو فیس کرنا. یعنی تنہائی میں بیٹھ کے شعر کہتے رہنا, موسیقی سنتے رہنا, اپنے خیالوں میں کھوئے رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. لوگوں کو فیس کرنا,
وہ آپ کا باس ہے یا آپ کا ملازم ہے، آپ کے اہل خانہ ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو فیس کرتے، یہ زندگی ہے۔ وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روح شناس خلق اے خضر، نہ تم کے چور بنے عمر جاویداں کے لیے۔ عمر جاویداں تو تمہیں مل گئی، لیکن پتہ نہیں تم کہاں ہو۔ اردو کی شعری روایت کے سلسلے میں جو اقبال کا استفادہ ہے، میں غالب کے حوالے سے ایک اور پہلو کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اقبال کی نظم جو شکوہ ہے، تو یہ بھی سوال اٹھانا چاہیے کہ کیا یہ شکوے کی روایت اس سے پہلے بھی اردو شاعری میں کہیں موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ غالب نے کیا کمال شعر کہے ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ یا اسی طرح ایک معروف شعر، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اقبال کی نظم شکوہ کو کہیں دو مصروں میں سم اپ کرنا چاہیں تو غالب کا یہ شعر ہے کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ میں اپنی گفتگو کو میر، غالب اور داغ تک محدود رکھوں گا۔ دیکھیں، میر اور غالب تو وہ شاعر ہیں کہ جنہیں اردو تنقید میں یا اردو کی ادبی تاریخوں میں اچھے لفظوں میں یاد کیا گیا ہے۔ داغ کو بھی کسی حد تک اچھے لفظوں میں یاد کیا گیا ہے، لیکن جہاں تک بات آتی ہے کردار کی یا شعری موضوعات کی، تو داغ کے حوالے سے ہماری اردو تنقید نے کوئی اچھے رویے کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یعنی یہ لکھا کہ وہ رندی اور رنڈی کا شاعر ہے، اس کی شاعری میں ہوسناکی نظر آتی ہے۔ دیکھیں، میں داغ کو کوئی فرشتہ تو ثابت نہیں کروں گا، لیکن جہاں تک رندی کی بات ہے تو داغ دہلوی نے عمر بھر شراب نہیں پی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کی شاعری میں کوئی ہوسناکی تو اس طرح کے مضامین بھی نہیں ہیں۔ آپ نے اسے رنڈی کا شاعر کس بنیاد پہ قرار دیا، میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، لیکن آپ کوئی بھی اردو کی ادبی تاریخ اٹھا لیں تو داغ دہلوی کے حوالے سے یہی ایک ہمیں نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ رندی اور رنڈی کا شاعر ہے۔ تک نہیں ہے، آپ نے اسے رندی کا شاعر کیسے قرار دیا ہے؟ آپ غالب کو تو کہہ سکتے ہیں کہ رندی کا شاعر ہے، اس لیے کہ غالب بے پناہ پیتے تھے، بلکہ ایک بار تو کہیں سے قرض کی رقم مل گئی تو شراب کی بوتلیں لے آئے، تو بیوی نے کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، اس کا وعدہ نہیں کیا، یہ تو اس کا بندوبست میں خود کروں گا، وہ اس نے رزق کا وعدہ کیا۔ تو عرض یہ ہے کہ رندی کا شاعر آپ غالب کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کہیں کہ نہیں جی یہ میٹافر کی بات ہے، استعارے کی بات ہے، تو داغ دہلوی کے ہاں رندی کا استعارہ بھی کوئی غالب نہیں ہے، یعنی غالب نے میکد ہے کہ استعارے بہت کم استعمال کیے ہیں، جیسے دیگر شعراء استعمال کر رہے ہیں اس سے بھی کہیں کم کیے ہیں، تو وہ رندی کا شاعر کیسے ہو گیا؟ اب رنڈی کا شاعر، ہاں اس کا ایک عشق تھا ایک طوائف کے ساتھ، تو وہ تو غالب کا بھی تھا۔ غالب نے نواب جان کے عشق میں اس کا مرثیہ بھی کہا جب وہ دنیا سے چلی گئی، اور سب کو پتا ہے کہ غالب کا عشق جو ہے وہ ایک طوائف سے تھا، تو آپ نے کسی اور شاعر کو تو رندی اور رنڈی کا شاعر نہیں کہا، اگرچہ اس وقت جو فیمل آرٹسٹ ہوتی تھی وہ اس کے فن کا اظہار یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے کوٹھے میں بیٹھتی تھی اور لوگ اس کا گانا سننے کے لیے آتے تھے۔ اب تو لوگوں کو چونکہ سہولتیں مل گئی ہیں تو وہ اپنے موبائل پر بھی گانے وانے سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم بڑے کردار کے پاکیزہ بھی بنتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو طوائفوں کے کوٹھے پہ نہیں جاتے۔ خیر، یہ اس پہلو پہ بات نہیں کرتے۔ تو داغ دہلوی علامہ اقبال کے استاد ہیں، اور داغ دہلوی کے انتقال پہ جو بہت اعلیٰ قسم کے مرثیے لکھے گئے، ان میں ایک مرثیہ حضرت علامہ محمد اقبال کا بھی ہے جو انہوں نے اپنے استاد کا مرثیہ کہا۔ ان کے معاصرین نے بھی مرثیے کہے، ایک آئرش پوئٹ تھے، انگریز شاعر تھے، اس نے بھی داغ کا مرثیہ کہا، وہ بہت شاندار ہے۔ تو دلی جب اجڑتی ہے تو دلی کے اجڑنے پہ جو طویل ترین شہر آشوب جس شاعر نے رقم کیا وہ حضرت داغ دہلوی ہے۔ تفضل حسین کوکب دہلوی نے جو دہلی کے شہر آشوب ہیں ان کو مرتب کیا ہے، تو اس میں طویل ترین جو شہر آشوب ہے
وہ داغ دہلوی کا ہے، اور وہ پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک شاعر ایک تہذیب کے اجڑنے پہ، ایک تہذیب کے چلے جانے پہ گریہ کناں ہوتا ہے، اور ظاہر یہی مسئلہ اقبال کا ہے کہ اقبال بھی ایک تہذیب کے اجڑنے کا گریہ کرتے ہیں۔ تو وہ اگر اپنے استاد سے متاثر ہوئے تو صرف یہ نہیں تھا کہ اس وقت وہ طوطی ہند تھا اور اقبال اس کی زبان سے متاثر ہوئے، تو زبان تو اور بھی بہت سارے شعراء کی بہت اچھی تھی، اور وہ لاہور میں بھی موجود تھے، وہ دلی میں بھی موجود تھے۔ تو اتنے دور ایک دکن میں ایک شاعر بیٹھا ہوا ہے، اس کو خط لکھنا کہ آپ میرے استاد ہیں، تو ظاہر ہے کوئی فکری ارتباط تو اقبال نے محسوس کیا تو ان کو اپنا استاد قرار دیا۔ تو داغ دہلوی کی اگر آپ شاعری پڑھتے ہیں تو جو ابھی میں نے ایک واسوخت کی روایت آپ کو عرض کی ہے، تو ایک تو واسوخت وہ تھی جو واسوخت کی ہیئت میں لکھی جاتی تھی، لیکن ایک واسوخت وہ ہے جو لہجے کے اعتبار سے واسوخت ہے۔ اور اگر ہم اردو کی شعری روایت کو دیکھیں تو کوئی ایک شاعر کہ جس کے ہاں واسوخت کا لب و لہجہ ہے تو وہ داغ دہلوی ہے۔ جواب اس طرف سے بھی فی الفور ہوگا، دبے آپ سے وہ کوئی اور ہوگا، تغافل سے بڑھ کر بھی کیا جور ہوگا، ستم ہو چکا یا ابھی اور ہوگا، اب کیوں نہ کروں نالا مجھے ڈر تو نہیں ہے، یہ عرصہ محشر ہے تیرا گھر تو نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داغ دہلوی کس کو جلی کٹی سنا رہے ہیں؟ کیا یہ وہ محبوب مجازی ہے کہ جس کا ذکر ہماری اردو تنقید میں آتا ہے، یا داغ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ طوائفوں کا شاعر ہے تو کسی طوائف کو سنا رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ اس وقت جو نوبادیاتی آقاؤں نے جو 1857 میں ہندوستان کے مقامی باشندوں پہ ظلم کیا، تو کسی ایک شاعر نے اپنی غزل میں اگر اس آقا کو جلی کٹی سنائی ہے تو وہ داغ دہلوی ہے۔ اچھا، داغ کے سلسلے میں ایک عجیب بات ہے، یعنی ہم انہیں اقبال کا استاد تو مانتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال نے جب وہ ان کی شاعری میں میچورٹی آئی یا بلوغت کے سن کو پہنچی تو پھر انہوں نے استاد کا رنگ ترک کر دیا۔ بات یہ ہے کہ ہر شاعر اپنے ابتدائی کلام کو ترک کرتا ہے، یہ کوئی اقبال نے ایسا نہیں کیا کہ وہ استاد کے رنگ میں تھا تو استاد کے رنگ کو ترک کیا، بلکہ آپ کبھی داغ کے کلام کو توجہ سے دیکھیے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ داغ کا رنگ تھا کیا، اور داغ کا جو رنگ ہے وہ شعری روایت اقبال کی شاعری میں کس طرح جلوہ گر ہوتی ہے۔ مثلا یہاں میں داغ کے چند شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقبال کی شاعری کے آہنگ کے پیچھے داغ کس طرح بول رہے ہیں۔ سوزو گداز عشق کا لذت چشیدہ ہوں، مانند آبلا ہمتن آب دیدہ ہوں، بے تاب درد ہوں تو دل رازدار ہوں، لبریز شکوہ ہوں تو زبان بریدہ ہوں، سیاد پر ہوں بار تو ہوں باغ باں کو خار، آزاد دام و تابہ چمن نارسیدہ ہوں، اے آرزوئے تازہ نہ کر مجھ سے چھیڑ چھاڑ۔ اب یہ جو ترکیب ہے آرزوئے تازہ، ذرا اس پر بھی غور کیجئے کہ داغ کے ہاں کس نوعیت کی تراکیب ہیں، اور اقبال کے لاشعور میں اس نوعیت کی جو تراکیب کا آہنگ ہے وہ کس طرح تاباں ہوتا ہے، وہ کس طرح جگمگاتا ہے۔ اے آرزوئے تازہ نہ کر مجھ سے چھیڑ چھاڑ، میں پائے شوق و دست تمنا بریدہ ہوں، افتادگی پہ بھی نہ گئی اس کی جستجو، گویا زمیں پہ سایہ مرغ پریدہ ہوں۔ تو یہ داغ دہلوی ہیں کہ جسے اردو تنقید رندی اور رنڈی کا شاعر کہتی ہے، جسے ہوسناکی کا شاعر کہتی ہے۔ ہمیں کسی شاعر کے باطن میں مکمل طور پر جھانکنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو شعری نظام ہے اس میں کس نوعیت کی فکر ہے یا کس نوعیت کا لب و لہجہ ہے۔ محض ایک نقاد نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو ہم اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تو ادبی تنقید میں اور تاریخوں میں اس کے جملے کو دہراتے نہیں رہنا چاہیے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے اردو کی پوری شعری روایت کو دیکھنا چاہیے۔ آپ بے شک انہیں قومی تناظر میں اکبر اور حالی کو
ان کا پیش رو قرار دیں. آپ اقبال کی شاعری کے ادراک کے لیے بے شک آپ فارسی کی شعری روایت کو دیکھیں، مولانا رومی کو دیکھیں، ثنائی غزنوی کو دیکھیں، لیکن اقبال کی اردو شعری روایت جو ہے وہ کس طرح ان کے ہاں جگمگاتی ہے، اردو کی شعری روایت کے اثرات ان پر کیسے ہیں. تو ہمیں یہ جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اقبال اپنے شعری نظام میں، اپنے فکری نظام میں مکمل طور پر تنہا یا یکتا نہیں ہیں، بلکہ وہ اس پوری شعری روایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو امیر خسرو اور قلی قطب شاہ سے چلتی ہے، میر سے ہوتی ہوئی داغ تک پہنچتی ہے، اور پھر یہی روایت آگے جو ہے وہ نعیم راشد اور فیض اور مجید امجد کی جدید نظم کی صورت میں آگے بڑھتی ہے. تو اقبال کا درک حاصل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی اپنی شعری روایت کو دیکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح اقبال اس سے استفادہ کر رہے ہیں. میں اپنی گزارشات کے آخر میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ یہ قطعاً نہ سمجھیے گا کہ خدا نہ خواستہ اقبال کوئی سرکہ باز قسم کے شاعر تھے. اقبال کا اپنا ایک فکری نظام ہے، اقبال کی فکریں اپنی ہیں، اقبال کے مسائل اپنے ہیں. اقبال جس تہذیبی آشوب کو بیان کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے ارد گرد کا ہے، اور وہ اس کے حل کے لیے جو ہے وہ نظم کہہ رہے ہیں، وہ شعر کہہ رہے ہیں. لیکن جو پوئٹک ٹولز ہیں، جو شعری وسائل ہیں، وہ اسی شعری روایت سے لے رہے ہیں کہ جس کا تعلق اس کے اپنے خطے سے. میں آپ کی سماعتوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اقبال پر کچھ ایسی باتیں سنی جو شاید بعض دوستوں کے لیے تھوڑے سے بوجھل بھی ہوں. تو کچھ باتیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری گفتگو عالمانہ نہیں تھی، لیکن ایک پہلو تھا، ایک جہد تھی جس کی جانب میں نے اشارہ کیا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.